خان صاحب کے جو کیسز ہیں آپ کے خیال میں بظاہر تو جب کیسز ختم ہوتے ہیں ان کے ڈیسیجن بھی آ گئے جن میں ضمانتیں بھی ہوئی ہیں یا کیسز ہی ختم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی رہائی ہوتی ہوئی ان کی نظر نہیں آ رہی، آپ کے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کچھ نئے ریفرنسز بھی فائل ہو گئے؟ دیکھیں ریفرنسز یہ خان صاحب کو نہیں روک سکتے، کیونکہ تمام میجر سائفر کا کیس دیکھا آپ نے، توشہ خانہ، یہ ساری ریت کی دیوار کی طرح گر گئے ہیں۔ اب جو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں نا، خان صاحب کی رہائی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، وہ خان صاحب کا سٹیچر ہے۔ خان صاحب کا قد بہت بڑا ہو گیا، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، آپ کے ایڈورسریز ہو جائیں، وہ سارے ان کے لیے سب سے بڑا اس وقت کوسچن مارک کیا ہے کہ خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو ان کو کنٹین کیسے کرنا ہے۔ خان صاحب اب اس ملک کی اتنی بڑی فگر بن گئے ہیں کہ ان کی باہر پریزنس ہی گورنمنٹ کو ان اٹ سیلف نہیں چلنے دے گی، اور خان صاحب کا باہر آنا اور نئے الیکشن کی ٹائمنگ سنکرونائز کرے گی۔ جس وقت خان صاحب باہر آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ الیکشن کا ہی ٹائم پیریڈ نہیں تو آپ لوگ یہ جو کوٹ کر رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، وہ پھر کیا اسی حوالے سے کوٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں گے خان صاحب باہر ہوں گے۔ نہیں لیکن کیسز کیسے ختم ہوں گے نا؟ کیسز ختم ہوتے پھر نئے کیسز بن جاتے ہیں۔ کو تو ابھی دیکھیں 9 مئی کے کیسز میں انہوں نے گرفتاری ڈالی نا، وہ بھی ریمانڈ سیٹ اسائیڈ کر دیا، آپ نے دیکھا، تو ایز سچ بار نہیں ہے۔ مطلب آج ایک ریلیف خان صاحب کو باہر لا سکتا ہے، کوئی کنوکشن اس وقت خان صاحب کے کریڈٹ میں نہیں ہے۔ چلیں القادے کا کیس نیئر ٹو کلمینیشن ہے کہ اس کا فیصلہ آنے والے اس مہینے میں آ سکتا ہے، مگر باقی ایز سچ کوئی بار موجود نہیں ہے کہ جو روک سکے۔ سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کچھ فلاز، تنقید، ہر چیز پہ ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی ایونچولی سپریم کورٹ جا رہی ہے، لیکن بحیثیت لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ایک فیصلہ موجود ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر ایک بل لے آیا جاتا ہے اور پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو صرف ایکسپلین کیا ہے، ہم نے کچھ نئی کلوزز نہیں ڈالی، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، بنیادی طور صرف پر ایکسپلین ہی کیا انہوں نے اپنی اوپننگ میں بتا دیا کہ آبجیکٹو کیا ہے۔ آبجیکٹو یہ ہے کہ 12 جولائی کی ججمنٹ کا افیکٹ نلیفائی کیا جائے۔ جو ترامیم ہیں ان میں خاص طور پہ لفظ ہی یہ یوز کیے ہیں کہ کوئی بھی ججمنٹ آف سپریم کورٹ ہو، کوئی ایکٹ ہو، لا ہو، وہ اس کو افیکٹ نہیں کرے گا۔ بالکل۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ جو بنیادی قانون ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا، اس کا آپ منافی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ لیجسلیشن اس مقصد کے لیے لائے ہیں۔ دیکھیں یہ خالی ایکٹ میں ترامیم سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس میں 2 میجر فلاز ہیں۔ ایک تو آپ نے ریٹروسپیکٹیو لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں 8 فروری کو ایک الیکشن ہو گیا، اس الیکشن کو، اس اسمبلی کو وہی قوانین گورن کریں گے جو 8 فروری کو موجود تھے۔ آپ نے ان میں ترامیم کی کوشش کی اور چاہ رہے ہیں کہ وہ قانون اس دن پہ لاگو ہو جائیں، جو کہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی پریویس سپریم کورٹ کی بھی پریسیڈنٹ موجود ہیں۔ سیکنڈلی جو آرٹیکل 51 ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام پارٹیوں کو سیٹیں ان کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ ملیں گی، جس نے جتنا اپنا حصہ لیا ہے اسے اتنی ہی یہ سیٹیں ملیں گی۔ لیکن یہ تو پہلے بھی نہیں کیا تھا نا، انہوں نے جب مخصوص نشستیں دی تھی اس وقت بھی سم ٹائم ایک ہی سیٹ جیتی تھی کوئی پارٹی تو ان کو بھی مخصوص نشستیں دے دی گئی تھیں۔ ہاں جی، انہوں نے تو ایکسپینڈ کر دی، انہوں نے تو مال غنیمت سمجھ کے بانٹ دی تھی نا، الیکشن کمیشن نے وہ غلط کیا تھا، وہ کر نہیں سکتے۔ اب یہ اس پروسیس کو روکنے کے لیے ایک بہانہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو جواب کل جمع کرانا ہے، کل اس کی ڈیڈ لائن ہے، وہ جمع کرا سکے کہ جی کیونکہ یہ ایکٹ آ گیا ہم اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر۔ حالانکہ یہ کوئی بار نہیں ہے، سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرانا ہے اور وہ منو ان ہوگا۔ دیکھیں لیجسلیشن کا اختیار پارلیمنٹ کا ضرور ہے، مگر وہ لامحدود نہیں ہے۔ دیکھیں وہ آئین کے خد و خال کے اندر ہوگا، وہ آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 17 کی ان وائلیشن میں یہ قانون نہیں پاس ہو سکتا۔ تو جو اس کا بنیادی سکم ہے، اور آبجیکٹو بھی دیکھیں کہ گورنمنٹ خود شور نہیں ہے، اگر اتنے شور ہوتے یہ اپنا بل شور لاتے۔ کس حوالے سے نہیں ہے؟ یہ دیکھیں اس کی کامیابی کے حوالے سے کہ یہ خالی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ کو انگیج کیا۔ دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا، اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اس طرح سے نلیفائی کریں۔ اور یہ انہوں نے سازش کی ہے بھرپور قسم کی، اور اس میں دیکھیں انہوں نے کیا کہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل لائے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی ہوتے کیبنٹ کے تھرو اپروول لیتے، باقاعدہ لیجسلیشن لاتے، مگر ان میں وہ بھی اخلاقی جرات نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بیچارے ممبر کو آگے۔ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ سے اب یہ بل واپس ہو جائے گا؟ دیکھیں بل کی وائریز تو چیلنج ہوں گی اور یہ سیٹ اسائیڈ ہونا ہی ہونا ہے، مگر مقصد کیا ہے کہ کسی طرح سے خواتین کی، مائنورٹیز کی نشستیں جو کہ یہ ان کا حق ہے، وہ کسی طرح سے ان کو ڈینائی کیا جائے، مقصد یہ
چاہیے. کہ اب جس طرح آپ نے بھی خود بھی حوالہ دیا، بابر اعوان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بل نافذ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی جو ماضی کے فیصلے ہیں اس کے اوپر امپلائی نہیں ہوگا. تو کیا اس کلوز کے ساتھ بھی پی ٹی آئی جا رہی ہے کہ کیونکہ ڈیسیجن پہلے آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، تو اب جب بل قانون کا حصہ بنا ہے تو اس کے بعد سے اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس سینس میں ہے کہ امپلیمنٹیشن میں کوئی قدغن نہیں ہے، مگر فیوچر کے لیے بھی یہ بل سٹینڈ نہیں کرے گا کیونکہ اس میں اور بھی فلاز ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں کرے گا کیونکہ ریٹروسپیکٹیو لیجسلیشن دیکھیں پاس میں بھی یہ کوشش کی جا چکی ہے. آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے. مشرف صاحب کے دور میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں اسی طرح امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو ووٹ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا تھا انہوں نے کیا کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کرے، اور سپریم کورٹ نے اسے سیٹ اسائڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جو قانون اس وقت موجود ہے اسی کے تحت الیکشن ہوگا، بعد میں سبسیکوینٹ چینجز ایٹ دا ٹائم آف الیکشن آپ نہیں کر سکتے. یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ ایک کھیل میں حصہ لے لیں، آپ 25 میٹر کی ریس میں حصہ لے رہے ہیں، جیسے ریس کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں نہیں یہ 25 میٹر نہیں یہ کراس کنٹری ہوگی، ایسے تو نہیں ہو سکتا. جو رولز اس وقت ہیں اسی کے تحت گیم چلے گی.